عبده ونصلي على رسوله الكريم مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب الحاج جاوید حسین صاحب ناظم تحصیل بینا کو خوش آمدید کہتے ہوئے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف رکھیں۔ الحاج چودھری جاوید حسین صاحب ناظم تحصیل بینا اپنی نشست پہ تشریف فرما ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب چودھری محمد شفاعت صاحب۔ اب میں درخواست کرتا ہوں چودھری اکرم صاحب سے جنرل کونسلر رسالت اپنی نشست پہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب چودھری ادارے کے طرف سے تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہایت ہی مشکور ہے اسکول انتظامیہ آپ کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس تقریب کو رونق بخشی۔ اب میں الحاج چودھری جاوید حسین صاحب کی اجازت سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عامر صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ. میں اسکول انتظامیہ کی طرف سے جناب محمد نثار ملک صاحب DEO ضلع جہلم کو خوش آمدید کہتا ہوں. وہ اپنی سیٹ پہ تشریف فرمان ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے انہوں نے اس تقریب کے لیے ٹائم نکالا اور اس کو رونق بخشی. معزز حضرات، یہ تقریب اقبال آئیڈیل سیکنڈری اسکول کے پہلے سال کا پہلا شاندار نتیجہ جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی کے زیر تمام امتحان ہوا تھا، اس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کے اعزاز میں منعقد ہے. یہ اسکول کی نمایاں خصوصیت ہے کہ پہلے ہی رزلٹ میں انہوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی اور اس اسکول کی ہونہار طالبات نے اچھے نمبر لے کے اپنے اسکول کا، اساتذہ کا اور والدین کا نام روشن کیا ہے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. اسیر جس کو بنا کے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں علی حیدر کو. یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام سب انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو،
معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ علی حیدر جو رسالہ طلاب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، جناب چودھری محمد اقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب چودھری جاوید حسین صاحب تحصیل ناظم دینا، نائب واجب الاحترام جناب چودھری محمد اشرف صاحب نائب ناظم تحصیل دینا، اس مذہب برق محمد صاحب ڈی او ڈسٹرکٹ جیلم و معززین علاقہ مہمانانی خصوصی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا اور خصوصی طور پر جناب چودھری محمد چودھری جاوید حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مختصر سی تقریب میں میری درخواست پر مہربانی فرماتے ہوئے تشریف لائے، اور یہ نئی بات نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جب اسی سور کی اوپننگ ہوئی تھی، افتتاح ہوا تھا، تب انہوں نے اپنی مہربانی سے کام لیتے ہوئے یہاں تشریف لائے، میرا نہیں بلکہ میرے تمام ساتھیوں کا حوصلہ بڑھایا، تو میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور باقی مہمان گرامی کا بھی مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے، وقت نکالا۔ نابے والا پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بچوں کی کامیابی ہمیشہ استاد اپنی کامیابی ثابت کرتا ہے، کیوں نہ ہو استاد کا یہی ایک سرمایہ ہوا کرتا ہے جس پر وہ ہمیشہ ساری زندگی فخر کیا کرتا ہے۔ سامعین محترم، آج بدلتی دنیا پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترقی یافتہ مالک جو آج دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نو نہلوں کو زیور علم سے راستہ کیا اور یہ انہیں مقام حاصل کیا۔ سامعین محترم، اگر غور کیا جائے، یہ ملک عظیم، یہ خطہ پاک، جن لوگوں نے قربانیاں دی، اس کو حاصل کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے ایک منزل کا اصول حاصل کرنا تھا، اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ یہ ملک پاکستان تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کہاں تک سنبھالا دیا ہے، اس کو ہم ایک جمہوری مملکت بنانے میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں،
جناب والا ٹائم کی مناسبت سے چونکہ مقررین نظر جاتے ہیں، میں بہت تھوڑا وقت آپ لوگوں کا لوں گا، لیکن پھر بھی ملک کے گمبھیر مسائل دیکھ کر دل تڑپتا ہے، جی چاہتا ہے اس بارے میں کہا جائے۔ اب اس ملک میں کیا کہوں، پہلی بات یہی ہے کہ ہم نے اس کے تھوڑے سے کر دیا۔ اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، اس ملک کو ہم نے سنبھالنا ہے، اس ملک کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اس کی ہم نے دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے لیے ہمیں دو معاملوں پر جنگ کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو جس ملک کا دفاع مطلوب نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور دوسرا جو بات ہے وہ تعلیم کا بات ہے۔ آج اگر 25 سال سے کم لوگوں کا اندازہ لگایا جائے تو ہمارے ملک کی 10 کروڑ نفری ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی نفری جو ایک نئی نسل ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تعلیم سے سارے لوگ مستفید نہیں ہیں بلکہ زیادہ اختیار والے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مل جل کر اس میدان میں کچھ کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آج یہ چھوٹی سی تقریب بھی منعقد کرائی ہے۔ حالانکہ 2 سال ہوئے ہیں، اسکول کو اتنی کارکردگی نہیں ہے، تعداد کو تھوڑی ہے، بہت عرصہ کم ہوا ہے، مسائل بے شمار ہیں، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ایسے موقع حاصل کیے جائیں جہاں مل بیٹھ کر کچھ سنیں کچھ سنائیں۔ تو سامعین محترم، مختصر سی اسکول کی کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سال قبل افتتاح ہوا تھا۔ اس دفعہ ہم نے بڑی مشکل سے 9 بچیاں جمع کر کے بورڈ کے امتحان میں اپیئر کرائی۔ خدا کا فضل ہے، کامیاب ہونا تو الگ بات ہے، سب کامیاب ہو گئے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے، خوشی کی بات جو ہے، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ سائنس گروپ میں تو نمبر بہت زیادہ آ سکتے ہیں، آرٹس گروپ میں ہمیشہ لوگ پیچھے رہا کرتے ہیں۔ پھر 9 بچوں میں سے چننا، سلیکشن کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ساتھیوں کی دعائیں ہیں، ان کی مشاورت ہے، اور اسپیشلی میں کہوں کہ میرے اساتذہ کی محنت ہے کہ ہماری ایک بچی جو ہے جس نے اپل دوسری حاصل کی ہے، اس کے 699 نمبر ہیں آرٹس گروپ میں، اور دوسری بیٹی جو اس کے ساتھ ہی ہے اس کے 686 نمبر ہیں۔ تیسری بیٹی نے 656 نمبر لیے ہیں، اور چوتھی بچے جو اس کے ساتھ چشمہ ہے اس کا 642 نمبر ہے۔ حالانکہ یہ اتنے بڑے نمبر نہیں ہیں، مجھے بھی پتا ہے، باقی لوگ بھی جانتے ہیں، یہ اتنی کوئی اعلان کرنے والی بات نہیں، لیکن پھر بھی جب میں اپنے اسکول کی طرف دیکھتا ہوں، مسائل کی طرف دیکھتا ہوں، حالات کی طرف دیکھتا ہوں، تو یہ خدا کا شکر کرنے کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں۔ اگر اجازت ہے، اس سال تو 5ویں 8ویں کے امتحان ہوئے نہیں۔ پچھلے سال میں نے 11 بچیاں بھیجی تھی 5ویں امتحان کے لیے، 3 کے اسکالرشپ میں نام آ چکا، یا 11 میں سے 3 کا اسکالرشپ ہونا، یہ بھی میرے خیال میں ہماری محنت تھوڑی بہت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے پچھلے سال جب ہماری ایک بیٹی نے 800 میں سے 700 نمبر حاصل کیے اور ضلع پر میں 2nd پوزیشن حاصل کی، اور وہ بھی پیچھے کی انداز ہے۔ تو میں انہی الفاظ لفظوں سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ مختصر سی تاریخ ہے اسکول کی، تھوڑی سی کاوش ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب چونکہ اس کے بعد بہت لوگ بولنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ٹائم تھوڑا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے، یہ دن گزری رات جو نہیں ترقی کرے، تاکہ ہم یہ ادارے پھلتے پھولتے رہیں اور یہ محفل بھی جاری رہے۔ السلام علیکم۔ یہ تھے ادارے کے سربراہ جناب چودھری محمد اقبال صاحب۔ ان کا رزلٹ اور نمبر دیکھ کے باقی قابل تحسین نمبر ہیں، اور بجا انہوں نے فرمایا کہ 8 گروپ میں 699 نمبر لینا باقی کمال ہے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب چودھری محمد شفاعت صاحب سے
کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں. چودھری محمد شفاعت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری محمد اقبال صاحب، اس وجہ سے یہ پابندی ہے کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے سچ سی بات کرنا. ایک بات تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم ایک کونی عمل ہے جس میں اساتذہ، ٹیچر اور والدین کا باہمی لنک ہوتا ہے. جب یہ کون مکمل ہو تو سمجھو تعلیم ٹھیک ہو رہی ہے. تعلیم کی افادیت وہ تقریباً سبھی جانتے ہیں. میں ایک دو مثالیں دوں گا. جنگ عظیم میں جب جرمنی اور انگلینڈ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے، بمباری کر رہے تھے، اس وقت ان کا آپس میں معاہدہ تھا کہ تعلیمی اداروں پر عمل نہیں کریں گے. دو یونیورسٹیوں پر، آکسفورڈ وغیرہ پر جرمنی نے حملے نہیں کیے، اور جرمنی کی دو یونیورسٹیوں پر انگلینڈ نے حملے نہیں کیے. یہ تھا تعلیم کا فکر. جب جنگ ختم ہونے کو آئی، جاپان ہیڈ کر دیا، امریکن جنرل آیا جاپان میں، معاہدہ طے پانے لگے، تو جاپان کے بادشاہ نے کہا کہ ہم اپنی تمام پالیسیاں آپ کے تابع کر دیں گے. ماس بھائی ایک پالیسی کے وہ ہوگی ہماری محکمہ تعلیم پالیسی. اب یا تعلیم کی بدولت یا اس نظام کی بدولت اب بہت کم عرصے میں یہ سارے ملک سپر پاور. یہ تعلیم کی بدولت. تعلیم کی بدولت تعلیم یافتہ لوگوں نے، مثلاً قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، چودھری رحمت علی نے، جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، یہ تاریخ تحریک. سر سید نے تعلیم پھیلائی، لوگ باشعور ہوئے، اور بالآخر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ تعلیم یافتہ لوگ جب تاریخ چلائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے امتیاز فرماتے ہیں. اب یہ دیکھیں، اپنے ضلع کی بات دیکھ لیں. اس لیے نہیں کہ یہاں چودھری جاوید صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ان کے بڑے بھائی چودھری محمد الطاف حسین گورنر تھے، جہاں گورنمنٹ اسکول جیلم کے سینئر ہیڈ ماسٹر اسحاق بیٹھے ہیں، اس وقت میں وہاں ہیڈ ماسٹر تھا. 24 مئی کو ہم نے ایک درخواست بھیجی گورنر صاحب کو کہ آپ کے رہائش کے بالکل سامنے برانچ مڈل اسکول ہے، اس میں چاردیواری نہیں ہے، جانور بنے ہوئے ہیں، تو برائے مہربانی حکم صادر فرمایا جائے کہ وہ چاردیواری بنوائی جائے. 24 کو غالباً ہم نے درخواست بھیجی اور 26 کو ڈی سی کو حکم ہو گیا کہ وہ چاردیواری بنوائی جائے. وہ چاردیواری بن گئی اور اب وہ گورنمنٹ ہائی اسکول، اس کا نام گورنمنٹ الطاف حسین اسکول، اب ہائی اسکول. اسی طرح دینا کے لیے تو اقبال صاحب نے ایک درخواست بھجوائی کہ دینا اسکول کی بلڈنگ بنانی ہے، ڈینجرس ہے، اس کی اچھر نو تعمیر کے لیے حکم صادر فرمایا جائے. چنانچہ 84 لاکھ گرانٹ منظور ہو گئے. بدقسمتی سے ان کی عمر نے وفا نہ کی اور اس اسکیم پر عمل درآمد نہ ہوا. اس کے بعد جب میں نے دینا کا چارج لیا، اچھی ٹیم تھی. حاصل چانی صاحب تھے، اقبال صاحب تھے، گل انور صاحب تھے، ایوب صاحب وغیرہ بھی تھے. ہم نے تجویز رکھی، تاریخ پیش کی، مطالبہ کیا، فنکشن کروائے، کاجوں کا مطالبہ کروایا، اس بلڈنگ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا مطالبہ کروایا. اور بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہنستے تھے کہ انہوں نے کاجوں کا کیا مطالبہ کر دیا. لیکن اللہ کے فضل سے وہ جو تاریخ چلی، اللہ تعالیٰ نے کرم کرنا تھا تو فرق خطاف بن کے نازم، اور اب وہ دو کالج کھڑے ہیں. یہ تھا تعلیم کے صاحب کا کردار، انتظامی کا کردار. یہ زندہ مثالیں. باقی تو صاحب ہیں، یہ بہتر جانتے ہوں گے. اب چند دنوں پہلے کی بات ہے، تقریباً 1 مہینہ پہلے کہہ رہے ہیں، ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ اس سکول میں 3 کمرے پرانے ہیں، باقی صاحب بلڈنگ نہیں ہو گئی ہے. تو چودھری جاوید صاحب نے
مہربانی فرمائی اور ایک بڑے ہال کے لیے 15 لاکھ کی گرانٹ منظور ہو گئی اور وہ ہال بننا شروع ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی میں اس موقع سے جو فائدہ اٹھاؤں گا کہ مزید بھی ہم نے 3 کمروں کی درخواست کرنی ہے، اس کے لیے بھی 12 لاکھ کی گرانٹ کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ چودھری جاوید صاحب کی موجودگی میں وہ گرانٹ بھی منظور ہوگی اور وہ اسکول مکمل ہو جائے گا۔ فرما دیا ہے کہ وہ گرانٹ منظور ہو گئی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چودھری ایوب صاحب کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ ایک بات چودھری اقبال صاحب کی میں کہوں گا کہ دینا میں پتہ نہیں 28 سال کتنی سروس ہے، ہر سال ان کا رزلٹ ہمیشہ 100% رہا اور اس کے بعد بھی 100%۔ ایک بات جو شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، میں چونکہ ان کے قریب رہتا ہوں، ان کی اخلاقی اور مالی مدد سے پتہ جگہ ہے کہ وہاں سے ایک غریب لڑکی میڈیکل MBBS کر چکی ہے، اخلاقی اور مالی مدد۔ اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کتنے بچے بچیاں اس وقت بھی کوئی لا کر رہا ہے، کوئی MA کر رہا ہے، کوئی BA کر رہی ہے، کسی کو داخلہ فیس دے رہے ہیں، کسی کی کتابیں دے رہے ہیں، کسی کی کوئی امداد کر رہے ہیں۔ یہ تو فروغ تعلیم میں ان کی دلچسپی ہے، اس لحاظ سے یہ خوشی کا باعث ہے کہ انہوں نے یہ اسکول کی تجویز میری اور فیصل سکندر صاحب کی منظور کر دی اور اسکول بن گیا اور انشاءاللہ چودھری جاوید صاحب کی اور ان کے خاندان کی سرپرستی سے یہ علاقہ ترقی کرے گا، یہاں تعلیم عام ہوگی اور انشاءاللہ بالآخر یہی لوگ بڑے ہو کر ملک کی ترقی کا باعث بنیں گے۔ اب میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ وقت تھوڑا متعدد کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے فرائض آسان طریقے سے پورے کر سکیں۔ یہ تھے جناب چودھری محمد شفیع صاحب، ریٹائرڈ پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول بینا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد اسحاق ملک صاحب سے جو کہ GEO ضلع جہلم ہیں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ انکار کر جی ملک صاحب سے پہلے چودھری محمد اشفاق صاحب جن سے پہلے میں نے درخواست کی تھی، اب وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کے خیالات سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ جناب چودھری محمد اشفاق صاحب، سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول جہلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب عزت مآب چودھری جاوید حسین صاحب، جناب چودھری محمد اشرف صاحب، جناب محمد اسحاق ملک، جناب چودھری اقبال صاحب، میرے محترم میرے بڑے بھائی، چودھری اقبال صاحب کا نام اس لیے لینا ضروری نہیں سمجھتا کہ ایک تو میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی زیر تربیت میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول جہلم میں دینا میں 5 سال گزارے ہیں۔ بڑی تاریخ ساز شخصیت اور میری تھوڑی سی بناوٹ میں ان کا بھی تھا۔ آج میں ویسے ان کے بلائے وغیرہ ہے ملک صاحب کو بہرحال گلا نہیں کر رہا، میں تھوڑا سا اپنا بات تعلیمی لحاظ سے اقبال آئیڈیا سیکنڈری اسکول کے رزلٹ کی شاندار نتیجے پر شاندار ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد۔ جناب والا چودھری شفاعت صاحب میرے محترم بھائی بڑے، انہوں نے ابھی تقریر کی ہے، سابق پرنسپل اور چودھری ہمارے پنجاب کے ڈائریکٹر DPI نجم صاحب نے دینا میں بڑے دل سے یہ کہا تھا کہ یہ محکمہ تعلیم کا سرمایہ ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی استفادہ کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے تو استفادہ نہیں کیا،
بہرحال اہل دینہ اور اہل علاقہ اور پرٹیکولرلی چودھری اقبال صاحب ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور ان کی معاملت انہیں حاصل ہے. ایسے یہ پیٹرن کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے چودھری الطاف حسین مرحوم گورنر پنجاب ان کی فیملی اور اب ہمارے سربراہ بڑے بھائی چودھری جاوید حسین کی جو فیملی ہے اس میں اس لحاظ میں کہوں گا کہ فیملی کے سربراہ چودھری صاحب ہم چودھری صاحب کی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دینہ اور جہلم میں چودھری برادران اور چودھری فرق الطاف فرزند گورنر پنجاب چودھری شہباز حسین صاحب عظیم مفکر اور دانشور وفاقی وزیر اور ان کی معاملت میں ان کی ٹیم کی وجہ سے اندھیرے چھٹے روشنی آئی جیلم منگایا جس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. سب سے پہلا بڑا قدم گورنمنٹ ہائی اسکول جیلم کا چودھری شہباز صاحب کا چونکہ اسکول ہے میں خادم وہاں سے ایک الگ قسم کے فیصلہ صاحب کا سیاسی نمائندوں کی وجہ سے اسکول کے سامنے ایک ایسا گندگی کا ڈھیر لگا دیا گیا جس نے بچوں اور بچیوں کے اخلاق تباہ کر دیا. منشیات کے بیٹے بنے ہیڈ ماسٹر وہاں کا کچرا اسکول کا ہیڈ ماسٹر چلایا تو وہ لوگوں سے لڑ کے اسکول کے اندر رہا اور پورا دن اسکول کی صفائی کرتا. اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو جب میں وہاں پہنچا اس سے پہلے تحریک چلتی عوام کا مطالبہ تھا بچوں کا مطالبہ تھا. تو میرے کہنے مقصد ہے کہ چودھری فرق الطاف اور چودھری شہباز حسین صاحب نے بچیوں کے نسل در نسل کے مسائل کو عرصہ 25-30 سال سے برائیوں کی آماجگاہ کو منشیات فروشی کے اڈے کو بغیر یہ سوچے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں بڑے پیسے والے ہیں بڑے سیاست والے ہیں بڑے ووٹوں والے ہیں سب کچھ کو نظر انداز کرتے ہوئے سب کچھ سمجھتے ہوئے گورنمنٹ ہائی اسکول جیلم سے اس گندگی کو اٹھا دیا اس کچرے کو اٹھا دیا اس مفاد پرست ٹولے کو بگا دیا. وہ اس وقت بھی آپ کی اطلاع کے لیے کوئی مالک نہیں تھا اور میں نے ان لوگوں سے ذاتی روابط کے طور پر پوچھا تو میں نے کہا جب وہ چیختے چلاتے چودھری صاحب دادو صاحب کے پاس گئے کبھی چودھری جاوید صاحب کے پاس گئے کبھی شہباز صاحب کے پاس تو مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ شور بڑا ڈالتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یار شور آپ اس بات کا ڈالیں کہ آپ کیا اس چیز کے مالک ہیں؟ کسی ایک ان کی ایسوسیشن سمیت کسی ایک بندے نے بھی مجھے نہیں کہا کہ ہم مالک ہیں. میں نے کہا پھر آپ بیٹھے کیسے؟ انہوں نے کہا کسی نے کہا 3 لاکھ کی پرچی ملی کسی نے 5 لاکھ کی. وہاں سے تحصیل ناظم اس وقت کے آپ کے اور میرے بھائی بڑے علاقہ کے نامزد امیدوار اور تحصیل ناظم چودھری خادم حسین کرمالہ سے ضرورت ہے. جب یہ منڈی اٹھی اور ایک ایسا سورجاری کارنامہ ہو گیا کہ جس سے اسکول کا کلچر بدل گیا. آج الحمدللہ اسکول تعلیمی لحاظ سے اسپورٹس کے لحاظ سے دیگر جو ہے وہ اخلاقی کلچر کے لحاظ سے ادارے کے 4-5 سالوں میں اگر نام زیادہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف کرنا. اس لحاظ سے چودھری فرق الطاف چودھری شہباز حسین چودھری جاوید حسین کی خدمات دینہ میں آپ نے بنوا دی. اور پھر اس حکومت کا یہ چند روز پہلے گورنمنٹ اسکولوں کو گورنمنٹ اسکول کے اساتذہ کو 4 ارب کا پیکج 60 سالہ تاریخ کوئی مثال نہیں. بلکہ میں یورپ کے چند ممالک میں بھی بڑا گھوما وہاں بھی کوئی مثال نہیں.
کہ کتنا بڑا پیکج ایک وقت میں لیا گیا اور ٹیچر کی فائنینشیل پرابلم حل کرتے ہوئے اسے جو ہے وہ معاشرے میں ایک بات بکار دیا گیا. حضور والا واقعی تو بڑی کی جا سکتی ہیں, کرنے والے اس سے پہلے بھی بڑے ہیں. 60 سال لوگ ووٹ مانگتے رہے جیلم کے اور جو ہے وہ دریا لارا پور کے پلوں کے, کبھی پلر کھڑے ہو گئے اور 4 الیکشن نسل در نسل دراپور والے جو ہے وہ حکمران رہے, 60 سال حکمران رہے اپنے گھر کا پل. اس کے بعد روہتاس کا پل اور بلوٹ کا پل کھڑا رہا, ووٹیں چلتی رہی اور گورنر ہوم جب گورنر بنے تو اس پر چھت ڈلوایا, 1 کروڑ سم لگ گیا, پھٹیاں لگ گئی, پھٹیاں اکھڑ گئی. چودھری صاحب وکیل صاحب بن رہے ہیں, انہیں پتہ ہے سارے معاملات معذرت کے ساتھ. پھر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ضلع میں تعمیر و ترقی ہو اور فرسٹ پرائرٹی کیا ہے ایجوکیشن اور دین ہیلتھ. ہمارے ضلع کے اندر یہ پرائرٹی پنجاب گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے, پاکستان کی پرائرٹی ہے, پاکستان گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے. اس پرائرٹی میں ظاہر ہے ہماری بھی تو پرائرٹی ہے کہ جنہوں نے روشنی دی, اندھیرے چھٹے, گھر گھر سڑکیں گئی, گھر گھر گئے. آج تو مربت کے سے لے کر جو ہے یہاں تک ایک موٹر وے بن رہی ہے اور ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑا کام ہے. لوگ مربت کے لوگ جو ہے یقینی طور پر میرا تعلق ہے, یقینی طور پر اس کام کو جاتے ہیں. یہ ذرائع مواصلات ہو گئے, بجلیاں آ گئی, روشنیاں پھیل گئی, تعلیمی کالجز قائم ہو گئے اور آج بڑا بڑا کے قریب یہ کالج بن گیا. ٹیکنیکل کالج جو ہم بن شہید اور سنگوئی میں توقع کر رہے ہیں اور اس کی بجٹ بھی انشاءاللہ آنے والا ہے 15 کروڑ کے سے سم تھنگ لائک دیٹ جو ہے وہ کالا گجرا میں گیس لگی دینا اور ہونے والا ہے. میری اطلاع ناقص یہی ہے کہ 7 کروڑ روپے کی گرانٹ ریلیز ہوگی اور اس کے لیے کم از کم 50 کروڑ جو ہے وہ سینکشن ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ گورنر ہوم کا خواب زندگی نے وفا نہ کی, ورنہ سب نے, ہم نے بھی, آپ نے بھی, اور سب نے کوئی سب نے. بات یہ ہے جس ڈب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہو, زبانی جانی ہے. تعلیم عام ہوگی, روشنی ہوگی, ہر گھر آباد ہو گیا, نئی نئی موٹر وے بن گئی. یہ درمیان میں ہم جو باہر سے آتے ہیں دینا میں پھنسے رہتے تھے. منڈی ضلع میں جو ہے وہ ایک ایمبولینس آئی, ہارٹ اٹیک کا مریض تھا, وہیں مر گیا. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ سے لے کر جیلم شہر تک جتنی یہ ساری چودھری خادم صاحب کا ذکر کر رہا تھا, انہوں نے مجھے لیٹر لکھا کہ منڈی پر قبضہ کر رہے ہو, جامعہ اسکول کا پرنسپل. میں نے چودھری فرق صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا یار ایسے لیٹر سے چودھری صاحب ہر روز لکھتے ہیں, انکل ہر روز لکھتے, آپ اس کو نظر انداز کر. بہرحال میں بھی بڑا عجیب قسم کا بندہ لڑ رہا ہوں, ان کا بھی بڑا خیر تھا اور خیر رکھا رہا ہوں, تو آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں. میں نے انہیں لیٹر لکھا کہ پہلے آپ جو ہے وہ ٹی ایم اے اپنی جگہ کا مالک ہونے کا ثبوت تھا, پھر اس کے بعد آپ سے ناراض ہو میں قبضہ کرتا ہوں. پہلے آپ کے پاس آپ مالک ہی نہیں ہے تو آپ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میری جو شفقت صاحب بھی بیٹھے میرے بھائی, میرے پاس منصب سے واقف ہے. کوئی جگہ کسی جگہ پہ کسی کو مالک ہوتا ہے, کاغذ ہوتے ہیں, تو پھر وہ کہتا ہے جناب اشفاق قبضہ کرتا ہے, تیسرا قبضہ کرتا ہے, جگہ ہی ہوتی ہے. ایک اور ادارہ تھا, اس سے وہاں البتہ وہ لوگوں کو منتقل ہو گئی, اگر کوئی اور ہوتا تو وہاں بھی کھلا دیتا. سکولوں کو کروڑوں کی اربوں کی جگہ جو قبضہ نہیں ہوا, بچوں کے کام آ رہی ہے. نسل در نسل ایک بڑا ادارہ کل بنے گا, جس ادارے نے اندر کمال گجرال, چودھری صاحب حسین راجہ اور بے شمار ڈاکٹر, جنرل اعجاز الدین سابق سفیر امریکہ, اس کے تمام بھائی, جس ادارے نے پیدا کیا, اس ادارے کے لیے آج بھی ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ آج ایسے لوگ کیوں پیدا کرتے. اساتذہ کرام کے لیے ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے کہ آج ایسے آج ٹیچر پھر بھی جو اتنی بڑی مراد کے ساتھ کوئی پرفارمنس نہیں دکھا رہا. دعا ہے کہ ٹیچر بدل جائے, نظام بدل جائے. لوگ پولیس کو بدلنا چاہتے ہیں, وافدہ کو بدلنا چاہتے ہیں. میرے نقطہ نظر سے سارے راستے کالجوں اور اسکولوں سے ہو کے جاتے ہیں. سکول بدل جائیں, ٹیچر بدل جائیں,
مکان کچھ نہیں ہوتے وکیلوں کی، اور وہ بدل جائے نظام سے درست ہو جائے، وکیل ٹھیک ہو جائے جج لمبی بات کریے معذرت ساری چودھری صاحب کی شہباز صاحب کی باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ چودھری برادران نے گدڑ والوں نے ضلع کے 60 سالوں کے مقابلے میں 7 سالوں میں وہ کام کر دکھایا ہے جس کی کوئی مثال نہیں اور اللہ ملے گی انشاءاللہ۔ حکومت پاکستان نے اساتذہ کو جو پیکیج کیا ہے وہ اگلے کسی بھی دور میں مل نہیں سکتا، تو اس لحاظ سے جب انہوں نے فرض ادا کر دیا تو کچھ قرض ہمارے بھی آنے والے وقت میں دعاؤں میں یاد رکھیے اور قرض اتار میری یہی فیصلہ ہے، بہت جلدی قرض اتارنے کی باری آ گئی ہے، اور اگر نہ تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ غریبان میں جب اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ وہ کہ رنگ و نکت ہے نور کی علامت ہے کہ وہ اس کی سوچوں کی آبرو سے بمال ہے۔ ہر چیز سے آگاہ ہے، باشعور ہے۔ ان کے لیے میں ایک شعر کہوں گا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، نگاہ جس کی ہے بے باک ضرب ہے تاری۔ اس شعر کے مصداق ہونہار تعلیمی افسر جناب ملک محمد اسحاق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چودھری جاوید حسین صاحب برادر کرد مرحوم چودھری صاحب حسین، چودھری اشرف صاحب، جناب چودھری شفاعت صاحب، اور میرے بڑے بھائی اقبال صاحب جو نام اور کام دونوں کے حوالے سے واقعی اقبال کے نام پہ بھی اور کام پہ بھی فائز نظر آتے ہیں۔ میرے 2-3 دوستوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور حالات پہ بھی بڑی خوب روشنی ڈالی، بڑے لکھے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، وکلاء کا بھی آج کل ہر محفل پہ خاصا روب ہوتا ہے، لفظوں کے حوالے سے اور کاموں کے حوالے سے روشنی بھی کافی ڈالی جا چکی ہے، اس لیے میرے پاس کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی مجھے کچھ کہنا تو ہے، کیونکہ جس ادارے میں ہم کھڑے ہیں اس کا آغاز بھی جب ہوا تھا تو میں موجود تھا، اور یہاں کے اکثر و بیشتر مہمان اور مہمان خصوصی بھی یہاں تشریف رکھتے تھے۔ آج یہ ادارہ، یہ باغ پھل دینے کے قابل ہو گیا ہے، اور ہماری انار بیٹیاں اتنی اعلیٰ پوزیشن لینے کے مقام پہ فائز ہو گئی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم اس تقریب میں بھی شامل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اقبال صاحب کی محنتوں کا ثمر ہے۔ ہم انہیں اس خوبصورت کامیابی پر اور بچیوں کی اس طرح تربیت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک محکمہ تعلیم کا تعلق ہے، موجودہ حکومت کا تعلق ہے، زبان سے صرف مدح سرائی کر دینا آسان بھی ہوتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ سیاست ایک موضوع بھی ایسا ہے جس میں لائک مائنڈڈ لوگ، ایک ذہن اور خیال رکھنے والے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن تعلیمی اداروں کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہاں چونکہ کسی تمیز تفریق کے بغیر بچے پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں چودھری جاوید صاحب کی حمایت رکھنے والے لوگ اپنے بچے بھیجیں اور جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے بچے نہ آئیں۔ اس لیے تعلیمی اداروں کو یہ عزت و شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہاں متضاد خیال کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایجوکیشن آفیسر ہونے کے ناطے مجھے سچائی سے یہ کہنا چاہیے کہ موجودہ حکومت نے بلا شبہ استاد کے معیار کو بھی بلند کرنے کے لیے، بچوں کا معیار کو بلند کرنا فرض عین سمجھا ہی گیا، اساتذہ کے معیار معیشت کو بھی بلند کرنے کی کافی کوشش کی گئی۔
चंद दिन कबल हम एक टीचर कन्वेंशन में, एजुकेशन कन्वेंशन में लाहौर गए थे, जिन्हें हमारे साथियों ने अलहमरा आर्ट गैलरियों का नाम तो सुना था, देखा कम ही था। और तारक अजीज शो या नीलाम घर के हवाले से लोग जानते थे कि अलहमरा में ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। लेकिन जब हमने वहाँ टीचर कन्वेंशन के बाद ढोल की थाप के साथिया को नाचते देखा और खुशी के अजीब से जज्बात लोगों के चेहरे पे देखे, तो यकीन कीजिए हर उस सवाल का जवाब हमें मिल गया जो असातिज़ा के मुतालबात की सूरत में अखबारों की ज़ीनत बना करता था। और हम चूँकि बहुत चीफ मिनिस्टर साहब के करीब बैठे थे और उन्हें बहुत करीब से सुनने और देखने का मौका मिला, तो हम अपनी तवक्को से ज्यादा बरात असातिज़ा के लिए सुन के हैरान रह गए कि जिस उस्ताद को प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को 20 रुपए अलाउंस मिला करता था उसको 250 कर दें, जिसको 30 रुपए मिला करता था उसको 350 कर दें, जिसको 350 अलाउंस मिला करता था हेडमास्टर को उसका 750 कर दें। तो मैं सोचता रह गया कि बिलाशुबा अगर ये एजुकेशन से दिलचस्पी और हमदर्दी रखने वाली ये हुकूमत ना होती तो इतने बड़े पैकेज की कोई जरूरत नहीं। और ये वहाँ ही बैठे बैठे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत से फैसले अपनी तरफ से भी और ज्यादा किए। मसलन उन्होंने वहाँ बैठे बैठे तमाम पंजाब के साथियों को 3.5 लाख साथियों को एक एडवांस इंक्रीमेंट देने का ऐलान कर दिया। तो हाल कमो बेश 10 मिनट तालियों की गूंज से जो है वो लरजता रहा। फिर उन्होंने वहाँ ही असातिज़ा जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए ऐलान फरमाया कि ये अगर अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाता जाएगा तो इससे 1000 रुपया 1500 रुपए तक इजाफी अलाउंस, और अगर अपनी तालीमी काबिलियत ना भी बढ़ाए तो भी इस उस्ताद को 7वें से 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां स्केल जो है वो दिया जाता रहेगा। और अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन FSCT तक ले जाके, लंबी हो जाएगी बात, ले जाके 9वें स्केल पे चला जाए तो 15वें स्केल तक चला जाए। और सेकेंडरी स्कूल के टीचर को सोचने वाली बात है, उन्होंने कहा कि अगर रहता है और कोई अपनी तालीमी काबिलियत नहीं पढ़ाता, अच्छा पढ़ाता रहता है सिर्फ, तो उसे 16वें से 17वां स्केल और 17वें से 18वें स्केल तक पहुंचाया जाएगा। और मौके पे उन्होंने कहा कि मैं इसका नोटिफिकेशन जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का फौरी हुक्म देता हूँ। ये तो मैंने वहाँ की सड़क हो या उधर जो इल्ताफ मरहूम रोड हो, यानी ये तो एक ऐसा नेटवर्क है तरक्याती कामों का जिसे मैं ना भी बयान करूँ तो वो जादू सर चढ़ के अपनी अहमियत खुद वादे कर रहा है। अब तो जेलम का नाम अगर न्यू जेलम समझा जाए और जो दीना के इंतहाई करीब है तो ये बात ज्यादा मुनासिब बनती है। अब दीना वालों ने तो जेलम को ही करीब खींच लिया है और वो न्यू जेलम सिटी का बानी होने का एजाज अगर ये कहा जाए कि चौधरी इल्ताफ मरहूम के खानदान के हिस्से में आया है तो ये कोई एग्जैजरेशन या ज्यादती और तजावुज़ वाली बात नहीं होगी, ये कोई शक शुबा से बाला तर बात। या हमारे यहाँ एजुकेशन में हर साल 14 करोड़ और 15 करोड़ रुपए से जो है वो मिसिंग फैसिलिटीज यानी जहाँ जो भी सहूलियात किसी इदारे को मुयसर नहीं है, हर साल जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है चौधरी फर्रुख अल्ताफ की कोशिशों से ये मुसलसल ये अमाउंट हमें मिल रही। और अब कोई अदारा ऐसा नहीं रह गया जिसमें दस्तियाब सहूलतें, अगर जमीन ना हो तो अलग बात है, दस्तियाब सहूलतें ना हो। 14, 15 और 16 करोड़ रुपए की सालाना ग्रांट हमारे तालीमी इदारों को मिलती है। और ये जो न्यू जेलम सिटी का मैंने नाम दिया है, यहाँ जो बना हुआ कोर्ट कम्प्लेक्स है, जुडिशल कम्प्लेक्स है, ये मैं नहीं समझता कि सिर्फ कम्प्लेक्स ही है, ये करोड़ों अरबों रुपए की मजदूरी भी यहाँ लाया है। जो लोग हमारे यहाँ मजदूरी करेंगे उनका भी आप अंदाजा लगाएं, आम आदमी की जेब में किस हद तक जो है वो ये पैसे जाएंगे और उसे किस हद तक खुशहाली मुयसर आएगा। जेलम तो जेलम था ही,
لیکن دینا چودھری جاوید صاحب کی وزڈم کے حوالے سے ایک خصوصی مقام رکھتا. میں اپنے طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ نقشہ کشی اور یہ ڈرائنگ جو چودھری الطاف صاحب کے خاندان میں چودھری جاوید صاحب کے ہاتھوں سے جو یہ ڈرائنگ کھینچی گئی یہ جیلن کی ایک مثالی اور بڑی خوبصورت قسم کی ایک تحصیل بنائی گئی. تاریخی اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ٹلا جوگیاں کا لپیر کلا ناتھ اور بالا ناتھ کو بھی ایک تاریخی حیثیت تو حاصل ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ان بارڈروں سے ہوتی ہوئی شیر شاہ سوری کے قلعہ رتاس، اور اگر آپ غور فرمائیں تو ضمیر جعفری اور چودھری الطاف مرحوم کے گھروں سے گزرتی اور منگلا ڈائن جیسی تاریخی جگہ سے ہوتی ہوئی بہت شیر شاہ جو ہے شہاب الدین غوری کے مزار کے قریب سے ہوتی ہوئی ایک ایسی تحصیل ہے جو ہر طرف سے تقریباً اپنے ہیڈ کوارٹر سے 10-11 میل کے دور نہیں. تو یہ ایک ایسی منصوبہ بندی کی گئی ہے جو اہل دینا کے لیے صدیوں تک مستفید کرتی رہی گئی. اور چودھری جاوید صاحب چودھری الطاف مرحوم کے خاندان کو جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کی یاد تازہ رکھتا. بندے اپنے کام کے حوالوں سے ہی زندہ جاوید ہوتے ہیں، نام کے جاوید کسی کام کے نہیں ہوتے. چودھری الطاف مرحوم اس لیے زندہ جاوید ہے کہ ان کے وارث زندہ جاوید ہیں، اور چودھری جاوید صاحب اس وجہ سے زندہ جاوید ہوں گے کہ انہوں نے بھی تحصیل دینا بنا کے اہل دینا پہ اور اہل دینا کے گرد و نواح پہ ایک ایسا احسان کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر باہر کے جلنے والے بلب بجھا بھی دیے جائیں تو یہاں اتنے سارے ترقیاتی کام اور اتنے سارے تعلیمی ادارے بن جائیں گے کہ ہر گھر کے اور ہر گھر کے بچے کے اندر ایک علم کا یقیناً نور منور ہو. یہاں اگر آپ کو شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ اگر بچیوں کو چودھری جاوید صاحب انعام دینے آئے ہیں تو یہ تو ان کا اپنا گھر ہے اور گھر کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ضلع میں جو بچی فرسٹ آئی چودھری فرق الطاف نے اس بچی کو 20,000 روپیہ نقد انعام اور ہمیشہ کی تعلیم کی ذمہ داری بھی اٹھائی. اسی سال سے بچی فرسٹ آئی. چودھری شہباز صاحب کل بھی انہوں نے ایجوکیشنسٹ کا ایک سینکڑوں بندوں کا ان کی طرف سے یہ اومنی بس آرڈر ہے ایک کہ جتنے ایجوکیشنسٹ آئے انہیں بلایا جائے اور اقبال ہوٹل میں ان کی دعوت بھی ہے اور ان سے تجاویز لی جائے کہ ہم تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے تعلیمی ترقی کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. یہ حالانکہ کوئی پروگرام نہیں تھا ہمیں اس طرح کی، یعنی یہ ہم سے کچھ پوچھ کے نہیں بنایا گیا، لیکن ایک وقت میں آپ ان سارے احباب کو دیکھیں. اگر چودھری جاوید یہاں مصروف ہیں تو چند دن قبل چودھری فرق الطاف نے 6 لاکھ روپیہ تو اساتذہ کو انسینٹیو کی صورت میں دیا اور اس بچی کو 20,000 نقد APC میں داخلہ دلوایا اور کہا کہ آئندہ کی بھی سارے اخراجات. چودھری شہباز صاحب کا ایجوکیشنسٹ کا ایک کنونشن جو ہے، چیف منسٹر کا کنونشن، چودھری شہباز صاحب کا کنونشن، چودھری فرق صاحب کا چند دن پہلے کا کام، اور آج مختصر لیکن نمائندہ اور خوبصورت میٹنگ میں جہاں ہماری بیٹیاں کے ساتھ بیٹھی ہیں چودھری جاوید حسین کا موجود ہونا اس بات کا گواز ہے کہ ایجوکیشن سے انہیں ہمدردی اور دلچسپی. ہمارے یہاں ہم گلا کرتے رہتے ہیں کہ فیوڈلز نے اور پیروں نے لوگوں کو جاہل رکھنے میں خاصا کردار ادا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم سے دوری کی وجہ سے ہی ہم جو ہے کسی نہ کسی کی ڈیوٹیاں پالش کرتے رہے. اگر یہ بھی فیوڈل سوچ کے حوالے سے سوچتے تو لوگوں کو جہالت کی اتنا گہرائیوں میں ہی رکھتے. آج میرے پاس تو بڑا وسیع ڈیٹا ہے کہ ہمارے پاس پچھلے چند سالوں میں کتنے کالج بن گئے، اور ایک کالج جو ہے کروڑوں روپے سے بنتا ہے، یعنی چند لاکھ سے نہیں اور 10 لاکھ سے بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ پیسے لگانے پڑتے ہیں کالج پہ. اور ہمارے یہاں
سیاست جو ہے وہ بڑی برہم کا کھیل ہے، اس میں پسند ناپسند بھی چلتی ہے۔ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے ناطے، مجھے تو یقین کریں میں بالکل شرح صدر اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مجھے کبھی ان کی خوشامد نہیں کرنی پڑی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جاوید صاحب بڑے سخت گیر ہیں، لیکن میں ایمانداری سے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ چودھری صاحب تحصیل کی نہ ایک ایسی تحصیل ہے جس میں سے کبھی کسی نے نہ سفارش کیا نہ کبھی ہم دباؤ ہوا۔ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب بڑے سخت ہیں، چوروں کے معاملے میں سخت ہو جانا یا رسا گیروں کے معاملے میں سخت ہو جانا یہ تو ہے ثواب کا کام ہے اور جہاد ہے، لیکن کبھی بھی ہمارے کسی بھی فلاحی کام میں یا ہماری پالیسی میں چودھری صاحب کی طرف سے کبھی کوئی ہنڈرنس نہیں ہوئی، اور اگر سفارش سستی اور گھٹیا قسم کی جو ہے وہ حاوی ہو جائے تو ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بنانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کے سامنے ایک تاریخ بھی موجود ہے۔ بلکہ میں نے کسی میئر جیلم کے متعلق یا کسی وہ کیا ہوتے تھے اس سے پہلے بلدیہ کی چیئرمین کسی کے متعلق میں نے کہا تھا کہ ایک ایسے بچے کو چیئرمین بلدیہ بنا دیا گیا، وہ تو چودھری اشرف صاحب بھی تو تھے، ان کی عظمت کو آج بھی ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، لیکن یہاں ایسے لوگ بھی فادر آف سٹی بنے تو ایک بیٹی کا باپ بننے کے قابل بھی نہیں، اور آج جو ہے جو لوگوں کی بیٹیوں کی رشتوں کو تار تار کرتے رہے ان کے مقابلے میں چودھری جاوید اگر فادر آف سٹی ہوں تو انہیں بیٹیوں کا باپ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری وہ بیٹیاں جنہوں نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے ان کے ہاتھ پہ فرق الطاف نے بھی، ان کے سر پہ فرق الطاف نے بھی ہاتھ رکھا ہے، اور چودھری جاوید حسین نے بھی ہاتھ رکھا ہے۔ تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے اسی طرح کے کاررائے نمایاں کام دیتے ہیں۔ بندے عمر اپنے عمل کے حساب سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم سب نے دنیا میں کوئی نہ کوئی رول ادا کر کے جانا ہے۔ سڑکوں کے حوالے سے میں یہ خوشامد نہ ہو جائے مجھے معاف کیجیے گا، میں نے کوئی تقریر میں نہیں، لیکن کسی ایک سڑک پہ اپنا نام لکھے بغیر بینر لگایا تھا فرق چودھری فرق کے لیے کہ شیر شاہ سوری روڈ پہ شیر شاہ سوری ثانی کو سلام، شیر شاہ سوری روڈ پہ شیر شاہ سوری ثانی کو خوش آمدید، اور وہ اس لیے کہ سڑکوں کے حوالے سے چودھری فرق الطاف کو شاید شیر شاہ سوری کے بعد جیل میں سب سے زیادہ یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر کے زنگ اتارے، ہم امپارشل ہو کے غیر جانبدار ہو کے ایک دوسرے کے کام آئیں اور ملک و ملت کی خدمت کریں، اور اہل دینہ کی خدمت کو چودھری صاحب نے، اگر چودھری صاحب تحصیل ناظم بڑا، میں نے ان کو تحصیل ناظم کہا کہ نہیں بلایا اس لیے کہ یہ بڑا چھوٹا سا